بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی ملیکہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا، صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیسے عمل کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4538۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوا چبو دیا گیا تھا۔ اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا۔ یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا۔ جب گواہ نہیں ہے تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو، ان الذین یشترون بعہد اللہ۔ چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم مدعا الیہ پر ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو اس کو اس وعید کا مصداق قرار دیا جائے گا جو آیت میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4552۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور، ایک یا دو لقمے در بدر لیے پھریں، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4539۔